وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد عدد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کی طرف گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم شرکائے بزم کو حق کو سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا فضل ہے کہ آج یہ پانچویں بزم پانچویں رنجش جو چھٹی شب میں ہم اور آپ سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق. آج اہل بیت میں سے اس مقدس ذات کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جنہیں مولائے کائنات کہا جاتا ہے. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں دین کی خدمات پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. إلا المودة في القربى، لیکن میری قرابت دار میری اہل بیت سے محبت کرو. صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ جو شان نزول مفسرین بیان فرماتے ہوئے یوں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ایک وحشی زندگی جی رہے تھے، ہمیں دین کی روشنی مصطفیٰ جان محمد نے عطا کی. ہم ظالم تھے، ہمارے اندر رحم پیدا مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. ہم انسان تھے لیکن ہمارے اندر انسانیت موجود نہیں. ہم لوگوں کا خون بہا کر اپنے آپ پر فخر کرتے تھے، ہم ظالموں پر ظلم کرتے تھے، ہم اپنی انا کے لیے اپنی اولاد کو زمین میں زندہ درگور کرتے تھے، ہم رشتوں کے حدود کو پامال کرتے تھے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے کرم میں اور آپ کی صحبت نے ہمیں انسانیت کا سبق دیا، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا. کئی خداؤں کی عبادت سے بیزاری دلا کر ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ دیا. تو صحابہ نے ان تمام چیزوں کو جب دیکھا تو مشورہ کیا کہ کیوں نہ اتنے احسانات جو مصطفیٰ کے ہمارے اوپر ہیں ہم بارگاہ مصطفیٰ میں کچھ پیش کریں. صحابہ اکرام آپس میں اکٹھا ہو کر جب میرے آقا کی بارگاہ میں گئے تو عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم آپ کے احسانوں کا یہ دعوے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ تحائف کچھ نذرانہ پیش کریں. میرے آقا امام الانبیاء نے خدا کی جانب متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں: پروردگار، میرے امتی تیرے بندے ہیں، مجھے دین کی خدمات پر اجرت دینا چاہتے ہیں.
کیا اس اجرت کو میں قبول کر لوں، کیا میں اسے لے لوں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ جبریل امین سورہ احزاب میں اس آیت مبارکہ کو لے کر نازل ہوئی اور فرمایا محبوب فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں دین کی خدمات پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، یعنی آسان کر کر بتا دوں کہ میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے راضی ہی کرنا ہے تو میری قرابت داروں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے پیار، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور پھر حضرات محترم، اہل بیت کی محبت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جب رب کسی کو عطا فرماتے تو پھر اسے مقام بلند عطا کرتا ہے۔ اہل بیت کا پیار ایک ایسا پیار ہے کہ جب ہم کسی کو عطا کر دیں تو بڑے بڑے منصبوں پر وہ فائز ہوتا ہے۔ اور سنیں اہل ایمان تو اہل ایمان، یہ واقعہ اور یہ فضیلت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ متواتر روز آ رہے ہیں وہ بیچارے محروم نہ رہ جائیں مولائے کائنات کی سیرت سے۔ عام تو عام ایمان والا تو ایمان والا، اگر کوئی بے ایمان کی اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھے تو اہل بیت کا صدقہ اس کا خود سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے اہل بیت کی محبت کے صدقے ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے محدث ہیں، آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک سید زادی کا کہ قحط کی وجہ سے ایک سید زادی اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ممالکوں کی طرف گئی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ شوہر نہیں تھا اور جوان بیٹیاں تھیں، قحط اور بھوکمری کی شکار تھی، لیکن چونکہ آل نبی ہیں، سید زادی ہیں، وہ بھی مان نہیں سکتی، زکات لے نہیں سکتی۔ وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچی جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی۔ مسلمانوں کی آبادی میں جب گئی تو ایک رئیس تیز مسلمان کے پاس وہ سید زادی جا کر کہتی ہیں کہ بھائی آپ میری مدد کرو، چونکہ میں نبی کی آل سے ہوں، مولا علی کا خون میری رگوں میں ہے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہوں، آج اگر تم میری مدد کرو گے تو بروز محشر میں تمہاری مدد کروں گی۔ تو سید زادی نے یہ کہا تو سیٹ کا سے والا تھا مسلمان کا بڑا انعام جواب دیتا ہے کہ ثبوت کیا ہے؟ کیا کہا اس نے کہ تو آل نبی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ جب اس نے یہ پوچھا تو سید زادی نے اپنے آنسوؤں کو پوچھ کر خاموشی سے اس کے دروازے سے نکل جاتی تھی۔ تھوڑی دور چلتی ہے ایک یہودی کا مکان تھا، بے سہارا اور بے وقت عورت پر جب نظر اس کی پڑی تو کہا بی بی کیا بات ہے، بڑی پریشان نظر آتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم قحط کے شکار ہیں اور قحط کی وجہ سے دوسرے علاقوں میں ہمیں آنا پڑا۔ تو کہا کیا وجہ ہے بتائیں؟ تو کہا چونکہ ہم مجبور اس لیے پھر رہے ہیں کہ نہ ہم بھیک مانگ سکتے ہیں، نہ صدقہ لے سکتے ہیں، نہ کسی سے زکات کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں پیغمبر اسلام کی بیٹی ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کی آل ہوں، علی کی شہزادی ہوں، فاطمہ کی شہزادی ہوں، میں بھیک نہیں مانگ سکتی، زکات نہیں لے سکتی۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے مذہب اور قوم کے ماننے والے یہاں ہماری امداد اور مدد کریں گے، لیکن میں گئی تو کوئی امداد کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہودی تھا لیکن اس نے آسمانی کتابوں میں انبیاء آخر الزمان، نبی آخر الزمان کے مقام، ان کی فضیلت کو سنا ہوا تھا۔ فوراً وہ شہزادی سے کہتا ہے کہ اے شہزادی اگر برا نہ لگے تو آپ میرے یہاں ہو جائیں، اگر مناسب سمجھے تو میرے یہاں قیام کر لیں۔ وہ شہزادی راضی ہو گئی اور جب وہ راضی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے یہاں قیام کریں گے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ کمرے کو صاف کرو، اچھے بچھونے اور کپڑے کا انتظام کرو۔ جب یہ تمام انتظامات ہو گئے تو بازار سے اس نے نئے برتن خرید لائے اور پھر اپنی گھر والوں کو کہا کہ ان کے کھانے کے لیے اچھی نعمتیں بناؤ، اچھی غذاؤں کا انتظام کرو۔ جب وہ تمام چیزیں تیار ہو گئی، کھانے کا وقت آیا تو دسترخوان پر اس یہودی نے کھانا لگایا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ شہزادی میں چونکہ مسلمان نہیں ہوں تو مجھے آپ کا ادب بجانے کا طریقہ معلوم نہیں، لیکن ہاں اتنی احتیاط کی ہے کہ جس برتن میں کھاتا ہوں اس برتن میں آپ کو نہیں کھلا رہا ہوں بلکہ نئے برتن خرید کر لائے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ بڑا ادب کیا اور جب رات ہوئی وہ سویا تو پھر دنیا بدل گئی۔
کہ امام الانبیاء اسی کے خواب میں آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے ہماری آگ پر شفقت کی ہے، ہماری آگ کا صدقہ یہ ہے کہ تجھے ایمان کی دولت بھی عطا کی جاتی ہے اور جنت میں تیرے لیے محل بھی تیار ہے، یہ تمام چیزیں جب اسے عطا کر دی گئی تو وہی وہ مسلمان بھی تھا جو خواب میں یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی جنتیوں کی قطار میں کھڑا ہے، ایک کے بعد دیگر لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ جب اس کا نمبر آیا، جب اسے جنت میں داخلے کی آواز سنائی دی اور یہ دروازے پر پہنچا تو رضوان جنت نے روک دیا، اور جب رضوان جنت نے روکا تو کہا میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، مجھے نہیں جانے دو۔ تو وہی سوال جو سید زادی سے اس نے کیا تھا، رضوان جنت اس سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو یہ بتا کہ ثبوت کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ یہ بتا ثبوت کیا ہے؟ وہ بیدار ہوا اور جب خواب سے بیدار ہوا تو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا کہ آخر وہ شہزادی ہے کہاں۔ پتا چلا بھلا یہودی کے یہاں، وہ پتا کرتے ہوئے اس کے دروازے پر پہنچا، کہا کیا بھلا شہزادی تمہارے یہاں موجود ہے؟ کہا ہاں الحمدللہ وہ میرے گھر موجود ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا تھا تم نے کر لیا، اب لاؤ انہیں مجھے دے دو۔ تو وہ یہودی کہتا ہے تم کل آتے تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن تم آج آئے ہو۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جب رات میں تجھے جنت سے جانے میں روکا جا رہا تھا اس وقت تیرا حشر میں بھی دیکھ رہا تھا اور وہیں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ رہا تھا۔ امام جوزی جیسے محدث یہ بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کی سچی محبت، ایمان والا تو ایمان والا، اگر کوئی ایمان نہ رکھے تو اسے ایمان کی دولت عطا کی جائے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا انعام، اور آج اہل بیت میں جو کلّا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى، تو ظاہر ہے کہ پہلے اہل سنت کا ہم عقیدہ سنیں کہ اہل سنت کا عقیدہ اہل بیت کے لیے کیا ہے کہ اہل بیت میں نبی کے تمام گھر والے شامل ہیں، نبی کی بیویاں اہل بیت، نبی کی بیٹیاں اہل بیت، نبی کے وہ چچا جنہوں نے ایمان لائے وہ اہل بیت، یہ عقیدہ ہے اہل سنت۔ لیکن ہاں ہر چیز میں درجے ہوتے ہیں، جیسے انبیاء میں درجے ہیں، اللہ نے قرآن میں واضح کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعضوں پر ترجیح دی ہے۔ اسی طریقے سے آپ عام دنیا میں دیکھیں، کوئی حافظ ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی مفتی ہوتا ہے، کوئی فقیہ ہوتا ہے، کوئی محدث ہوتا ہے، تو سب کے الگ الگ درجے اور انہی درجوں کے اعتبار سے ان کا ادب بجایا لا جاتا ہے۔ بس کسی مثال کو ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت میں تمام گھر والے شامل، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ان میں مقام بلند کس کا ہے تو یہ مقام بھی ہم نے یا آپ نے طے نہیں کیا، بلکہ جب صحابہ نے پوچھا الا المودۃ فی القربى سے مراد کون لوگ ہیں تو میرے آقا نے اپنی چادر رحمت بلند کر دی، چادر رحمت پھیلائی، مولا علی کو اس میں لے لیا، حسنین کریمین کو اس میں لے لیا، سامنے جنت کو اس میں لے لیا اور کہا یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور پھر حضرات گرامی مولا علی شیر خدا کی شان تو ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا چوتھے خلیفہ ہوئے، خلیفہ جہل۔ کل آپ نے سماعت کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے کے تمام صحابہ نے متفق ہو کر اپنا خلیفہ مان لیا۔ حضرت علی شیر خدا جب منصب خلافت پر بیٹھے تو بڑے عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے 6.5 سال کا عرصہ گزارا ہے، وہ تفصیلی واقعات میں بیان کروں گا، لیکن مولا علی کی چونکہ ہمیں آج شان سننی ہے، حضرت علی کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی ولادت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے کعبے میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں پیدا ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کا شہرہ آپ کی آمد سے پہلے
آسمانی کتابوں میں موجود تھا. آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں تب بھی آسمانی کتابوں میں حضرت علی کی ولایت کا ذکر موجود ہے. اور حضرات مشر نامی ایک شخص جو بڑا عبادت گزار یمن کا رہنے والا ہے، بعض روایتوں میں اس کی عمر بڑی طویل بیان کی، لیکن تاریخ بغداد کے اندر اس کی عمر بیان کی گئی ہے 190 برس. یہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جو بھویں ہیں وہ لٹک کر اس کی آنکھوں کو ڈھانپ لیتی تھی. جسم کا ہر ایک بال سفید ہو چکا تھا، بینائی کمزور تھی، سماعت کمزور تھی، لیکن پوری زندگی عبادت کرتا رہا. اور اس کا بس ایک ہی اعتقاد تھا، اس کا ایک ہی توقع خدا کی ذات پر تھا کہ مرنے سے پہلے اہل حرم کی زیارت کر لوں، مرنے سے پہلے مصطفیٰ جان امام الانبیاء کی نسل میں کسی کی زیارت کر لوں. گویا حضرت ابو طالب جو ہے وہ تجارت کی غرض سے جب ملک شام کی طرف گئے ہیں تو یہی عبادت گزار مشرک نامی شخص ہے، یہ انتظار میں ہے. لوگوں کے ذریعے اسے خبر ملی کہ اہل حرم میں سے ایک شخص قبیلہ قریش کا تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہے. بس وہ بیدار ہو گئے اور بیدار ہونے کے بعد انتظار میں بیٹھ گئے کہ مجھے ان کی زیارت کرنی ہے. جب وہ قریب آئے تو یہ بڑی ہی زحمت کے ساتھ حضرت ابو طالب کے قریب پہنچے اور ان کے قریب جانے کے بعد ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ابو طالب ہے. کہا آپ کس قبیلے سے ہیں؟ کہا قبیلہ قریش سے ہے. جب یہ تمام چیزیں پوچھ لی تو پوچھنے کے بعد اب وہ شخص عبادت گزار کہتا ہے کہ اب آپ میری اصلاح کریں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا ایک بھائی عبداللہ ہے وہ مرحوم ہے. کہا ہاں بالکل صحیح ہے. کہا اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے. کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے. کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو ابھی اس کی عمر 30 برس کو پہنچ چکی ہے. کہا ہاں یہ بھی درست ہے. کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو سنو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اسی محمد کے ایک چچا ہوں گے جن کا نام ابو طالب ہے، اور ان کے یہاں ایک بیٹا جب ان کی عمر 30 برس کو ہوگی تو اسی کے قریب ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام علی ہوگا اور وہ ولایت کا تاجدار ہوگا. جب حضرت ابو طالب نے یہ سنا تو سننے کے بعد کچھ دیر خاموش رہے اور خاموشی کے بعد جواب دیتے ہیں یار اس کی بات میں مانوں کیسے؟ کہا میں تیری بات تسلیم کیسے کروں؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، کیا سوال کرنا ہے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں. تو قریب میں ہی یہ خشک انار کا درخت لگا ہوا تھا. ابو طالب فرماتے اس درخت کو اگر ہرا بھرا کر دو، اس سے پھل اگا دو تو میں مان جاؤں کہ تم حق پر ہو، تم نے جو بشارت دی ہے وہ صحیح ہے. وہ منصب ولایت پر فائز تھا، اس نے درخت کو حکم دیا، وہ سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس کے پھل نکل آئے. ابو طالب نے جب اس کی بات سنی تو تجارت کا مال بیچ کر جب آپ مکہ واپس لوٹے ہیں تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں تو فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہے بڑی محبت کے ساتھ استقبال کرتی ہیں اور کہتی ہے مبارک ہو، میں حاملہ ہو چکی ہوں، القریب رب ہمیں اولاد کی خوشخبری سے نوازے گا. اور پھر حضرات اس کے 1 سال کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن اقدس سے مولائے کائنات کی ولادت ہوئی ہے. اور یہ ولادت بھی کہاں ہوئی؟ آپ جو ہے قریب ایام تھے بچے کی ولادت کے تو اس وقت فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی تھی، کعبہ کا طواف کر رہی تھی. اسی طواف کے دوران آپ کو درد سے ہوا، یعنی جو بچے کی ولادت کے وقت ماں کو درد ہوتا ہے وہ درد ہوا. یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، میں ایک مقام پر آپ کو لے جاؤں گا اور ایک ایسی تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اسے سمجھ جائیں اور اگر باخدا اسے سمجھ گئے تو آج اس بیان کا حق ادا ہو جائے. طواف کر رہی ہیں، طواف کرتے وقت درد سے ہوا پیدا، اور جب یہ درد پیدا ہوا تو آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اللہ یہ ایسے عالم میں ہوں کہ تم میری امداد اور مدد فرما کہ میں نہ گھر جا سکتی ہوں نہ کوئی آڑ لے سکتی ہوں اور میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے. اب یہ دعا مانگنی تھی کہ روایت میں ہے کہ کعبے کی دیوار پھٹی، فاطمہ بنت اسد کے لیے آواز آئی کہ اندر چلی آؤ. فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر پہنچی، وہاں مولائے کائنات کی ولادت ہوئی. میرا سوال یہ ہے
قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کو مخاطب کر انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ اے ابراہیم اس گھر کو پاک رکھنا، اس گھر کو صاف رکھنا، اسی لیے کہ یہ گھر لوگوں کی عبادت کے لیے ہے، لوگ یہاں رکوع کریں گے، لوگ یہاں سجدہ کریں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناپاکی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ناپاکی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ناپاکی کہ پھر اس وقت نماز نہیں ہے، اس وقت روزہ نہیں ہے، اگر وہ ناپاک جنس کسی سے چھل جائے تو پھر وہ اشیاء بھی عضو شرع جو اس کا تقاضا ہے اس کے اعتبار سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو مولائے کائنات کی ولادت کعبے کے اندر ہو رہی ہے اور اسی کعبے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اسے طاہر رکھنا، اسے پاک رکھنا، اسے صاف رکھنا۔ تو پھر حضرات ہم کیا جانے، ابھی تک تو ہم نے فاطمہ الزہرا کے تعلق سے سنا تھا کہ فاطمہ پاک ہے، فاطمہ کو ناپاکی کے ایام نہیں آتے تھے، لیکن اب مولا علی جب پیدا ہو رہے ہیں فاطمہ بنت اسد سے تو کعبے کے اندر اگر اب کعبے کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا تو ناپاکی ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ تو بلا شبہ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ جب مولا علی پیدا ہو رہے ہیں تو ناپاکی نہیں ہونی تھی، تبھی تو رب نے کعبے کی دیوار پھاڑی ہے۔ اور پھر جو میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا۔ کیا کہا میرے امام نے؟ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ تو ابھی تک سنا تھا کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب واقعات بیان ہوتے تھے تب اس شعر کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے اس شعر نے عقیدہ اہل بیت کیا ہے، اور وہ بھی سنیوں کا عقیدہ اہل بیت کے لیے کتنا بلند و بالا ہے کہ ہم صرف نبی کو نور نہیں، علی کو بھی نور مانتے ہیں، فاطمہ کو بھی نور مانتے ہیں، حسنین کریمین کو بھی نور مانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آلودگی سے پیدا نہ ہو وہ نور سے پیدا ہو۔ حضرت علی پیدا کہاں ہوئے؟ کعبے میں۔ مولائے کائنات کعبے میں پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چند منٹوں میں بچہ آنکھ کھولتا ہے، چند منٹوں میں بچہ آنکھ کھول لیتا ہے، لیکن مولائے کائنات نے آنکھ نہیں کھولی۔ اور کب تک آنکھ نہیں کھولی؟ جب تک مصطفیٰ جان رحمت تشریف نہ لے آئے۔ تو آپ ان سے شان پتا کریں کہ جیسے ہی میرے نبی نے مولائے کائنات کو اپنی گود میں لیا ہے، اب حضرت علی نے آنکھ کھول کر اگر دنیا میں سب سے پہلا کوئی چہرہ دیکھا تھا تو وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ کہ پیدا ہوئے کعبے میں اور جب پہلا دیدار کیا ہے تو مختار کائنات کا دیدار ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، آپ کم سنی کی عمر میں ایمان لائے، 10 سال کی عمر میں آپ نے ایمان لے آیا۔ میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ مولائے کائنات اعلان نبوت کے دوسرے یا تیسرے دن ایمان لے آیا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی شیر خدا نے لایا ہے۔ اور سنیں ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے کہ میرے آقا نے اپنی کفالت میں لے کر علی کو پالا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس اور ہمارے آقا امام الانبیاء مکہ میں چونکہ قحط تھا اور قحط کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے، تو حضرت عباس نے اور ہمارے آقا امام الانبیاء دونوں نے مشورہ کیا کہ قحط کی وجہ سے ابو طالب کا حال بڑا خراب ہے، غریب ہیں، غربت میں ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم ان کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ اور حضرت عباس اور ہمارے آقا ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ابو طالب سے کہ ہم اس گھر سے آئے ہیں۔ ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، یعنی جو آپ کے ایک بیٹے حضرت عقیل ہیں، کہا اسے میرے پاس رہنے دو، جعفر اور علی کو لے لو۔ تو جیسے ہی یہ جملہ نکلا میرے نبی نے ہاتھ پکڑا علی کا اور کہا میں علی کو
لوں گا. علی کا انتخاب کر لیا اور بچپن سے تربیت اور پرورش دی, اور جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تو علی کو کہا علی ایمان لے آؤ. علی نے پہلے تو کہا کہ ابا سے مشورہ لے لوں, لیکن بغیر مشورے کے ایک رات گزری ہے اور صبح آ کر ایمان لے آیا, کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے رسول ہونے کی تصدیق کی, ایک وعدہ خدا لا شریک کی توحید کا اقرار کر لیا, اور پھر اس کے بعد اسی کم سنی کی عمر میں جذبہ ایمانی حیدر کرار یوں ہی آپ کو نہیں کہا گیا, نبی پاک کو یہ حکم ہوا کہ اے نبی اعلان تو کر دیا ہے, اب اپنے قریبی لوگوں میں تبلیغ کرو, اب اپنے قریبی لوگوں کو بلاؤ اور انہیں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم عطا کرو. تو جب میرے آقا نے اپنے عزیز و اقارب, اپنے گھر والوں کو دعوت دی تو 40 سے قریب یہ افراد میرے نبی کے دسترخوان پر بیٹھے تھے. میرے نبی نے اچھا کھلایا اور ایمانداری کی, مہمان نوازی کی, اور جب ان سے فارغ ہوئے پھر میرے نبی نے ان کو دعوت دین دی. دعوت دین دینا تھا. میرے آقا فرماتے کون ہے جو حق کو قبول کر لے, کون ہے جو اپنی عاقبت سدھار لے. تو ان 40 لوگوں میں کسی کی آواز بلند نہ ہوئی. مولا کائنات اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر کہتے ہیں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. سنیں بڑا خوبصورت واقعہ ہے. میرے آقا فرماتے علی خاموش ہو جاؤ, یعنی ہاتھ کے اشارے سے میرے آقا نے ایک مرتبہ کہا علی بیٹھ جاؤ, دوسری مرتبہ میرے آقا نے کہا, پھر علی نے ہاتھ اٹھایا, میرے آقا فرماتے علی ہاتھ نیچے کرو. جب تیسری مرتبہ پھر میرے آقا نے دعوت دی تو تیسری مرتبہ بھی علی نے ہاتھ اٹھایا, اور تیسری مرتبہ کہتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے لیکن اے محمد ابن عبداللہ میں آپ کو اللہ کے رسول مانتا ہوں. میری جان قرآن ہے. یہ مولا کائنات کا بچپن میں جذبہ آپ نے 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا, اور پھر حضرات گرامی ایمان لانے کے بعد پوری زندگی نبی کریم کی وفاداری میں آپ نے گزاری. مکہ کے جو مظالم تھے وہ تمام مظالموں کو مولا علی شیر خدا نے برداشت کیا, چاہے شہبہ ابی طالب ہو یا طائف کے معاملات ہو یا اور دیگر دعوتیں دینے کے معاملات, ہر ایک مقام پر نبی کے ہمسائے حضرت علی بنے رہے. اور پھر حضرت علی کی شان تو یہ شان ہے کہ حضرات میرے آقا نے جو شان مولائے کائنات کی بیان کر دی ہے وہ سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ علی کی ذات ہی ایک واحد ایسی ذات ہے جو مومن اور منافق میں پہچان پیدا کرتی ہے. علی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو مومن اور منافق میں پہچان پیدا کرتی ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور بھی دیگر صحابہ ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مشکوک مجمع میں جاتے تو وہاں ہمیں اگر پتا کرنا ہوتا کہ اس مجمع میں کون مومن ہے کون منافق ہے تو ہم کچھ نہیں کرتے, ذکر علی شروع کر دیتے. جس کے چہرے اٹھا جاتے ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے, اور جس کے چہرے کھل جاتے ہم سمجھتے کہ یہ مومن ہے. حضرت علی کی فضیلت میرے آقا بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟ میرے حضرت علی کے ذکر کے تعلق سے جو ہم اور آپ کرنے بیٹھے نا, حضرت علی کا ذکر کتنا عظیم ہے. فرمایا ذکر علی عبادت, کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اور فرمایا نظر تو وجہ علی عبادت, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور پھر اس کے راوی حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدہ عائشہ کے والد ہیں, حضرت علی کو ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں, چہرے سے نظر نہیں ہٹتی. کہا اے ابو بکر کیا بات ہے کہ جب بھی علی آتے ہیں تو آپ چہرے کو دیکھتے ہیں پھر کسی کی جانب نہ دیکھتے. تو حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے, تو میں علی کو دیکھتا ہوں عبادت کرتا ہوں. تو کہا اگر علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایک روایت یوں بھی ہے کہ اگر علی کا چہرہ اس طرف نہ ہو, علی چہرہ کر کر دوسری جانب جا رہے ہوں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ ایک جگہ تو فرمایا نظر وجہ علی عبادت, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. فرمایا نظر تو علی عبادت,
کہ علی کو محض دیکھنا بھی عبادت ہے کہ کسی جانب سے بھی دیکھیں وہ عبادت کرے. اور پھر حضرت گرامی فضائل علی کیا ہے، حضرت علی کی شان کیا ہے کہ جب میرے آقا نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج مکہ فتح ہونے کے بعد جب حجۃ الوداع ہوا تو حجۃ الوداع سے میرے آقا لوٹ رہے تھے مدینے کی جانب. تو مدینے کے قریب میں ایک وادی ہے غدیر خم کہتے ہیں. اس غدیر خم میں میرے آقا نے چونکہ دین مکمل ہو چکا اور یوم اکملت لکم دینکم یہ آیت نازل ہو گئی، دین کے تمام احکام لوگوں کو سنا دیے گئے، اب دین مکمل ہو چکا تھا. تو میرے آقا نے غدیر خم میں اپنے صحابہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تمام صحابہ کو اکٹھا کیا. میرے آقا کے لیے منبر لگایا ہے. میرے آقا اس منبر پر جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سب ایک برابر ہے. کہا سنو دین مکمل تو ہو گئے لیکن اس دین کی پاسداری اگر چاہتے ہو تو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور وہ دو بھاری چیزیں میرے آقا نے بیان فرمائی، ایک کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اہل بیت جو ان کو مضبوطی سے تھام لے پھر وہ نبی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا فضل ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو اگر مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق کوئی جماعت مانتی نظر آتی ہے تو وہ سوائے اہل سنت کی اور کوئی جماعت نہیں. حضرات اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو حضرت علی موجود ہیں. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی کیوں مولا، فرمایا میں جس کا مولا علی اس کے مولا. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی مولا ہے، علی کو مولا بنا دیا اور غدیر خم میں یہ اعلان کر دیا کہ جب تک علی کے نہیں ہوگے نبی کے نہیں ہو سکتے. یعنی ایمان کی تکمیل کی محبت علی کو میرے آقا نے کہ ایمان کامل ہے محبت علی پر. اور پھر حضرت علی کے فضائل میں آئے سنیں. ایک مرتبہ جب یہ مدینی زندگی ہو گئی، ہجرت ہو گئی اور مدینے میں میرے آقا زندگی گزار رہے ہیں تو مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے، انصار جو مدینے میں رہتے تھے، تو میرے آقا نے ایک اخوت کا رشتہ قائم کیا. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ کہ مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں. جب یہ رشتہ قائم ہوا تو میرے آقا ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا رہے، یعنی ایک مکہ کے رہنے والے کو ایک مدینے والے کا بھائی بنا رہے. جب یہ بھائی چارے کا رشتہ چل رہا تھا تو سب صحابہ کو میرے آقا نے کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، لیکن مولا علی شیر خدا کو کسی کا بھائی نہ بنایا. حضرت علی کھڑے ہیں جب سب کے بھائی چارے کا رشتہ قائم ہو گئی، حضرت علی کھڑے افسردہ کہ مجھے کسی کا بھائی کیوں نہ بنایا. تو بول پڑے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی تو بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو جملہ سنیں میرے آقا فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن حضرت علی کو نبی نے بھائی کہا. پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کبھی علی نے نبی کو یا اخی کہہ کر پکارا ہو، جب بھی پکارا ہے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے تو بھائی. لیکن علی نے بھائی نہ کہا. اور ہم اہل سنت کا عقیدہ علی کے عقیدے کے مطابق تو ہے کہ ہم نبی کو رسول مانتے ہیں بھائی نہیں. اور یہ عقیدہ دیا کس نے؟ مولائے کائنات نے حضرت علی شیر خدا نے. میرے آقا نے کہا اے علی تم اس دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو. فرمایا اخی ہو فی الدنیا والآخرہ کہ دنیا و آخرت میں تم میرے بھائی ہو. اور پھر حضرات گرامی فضیلت مولائے کائنات اگر اور دیکھنا ہے تو دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تھا، جب مکہ فتح ہو گیا تو میرے آقا نے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام کی حیثیت سے انعام عطا فرمایا. حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، کسی کو کوئی لقب سے نوازا. لیکن جب مولا علی کی باری آئی
تو تمام بتوں کو توڑ دیا، اور پھر ایک بت چونکہ اونچائی پر تھا اور اس کو توڑنا دشوار تھا، تو میرے آقا فرماتے کہ علی آؤ میرے کاندھے پر کھڑے ہو جاؤ اور اس بت کو توڑ دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھے پر کھڑا ہو جاؤں؟ یعنی یہ عقیدہ ایک صحابہ ہے کہ علی بھائی ہو کر اس کے باوجود اتنے قریب ہو کر جب نبی کہہ رہے ہیں کہ کاندھے پر کھڑے ہو جاؤ تب بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہ ہوگا، میں کیسے آپ کے کاندھے پر کھڑے ہو جاؤں؟ یعنی علی بتا رہے ہیں کہ میں علی ہو کر بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ بھی ہمیں مولائے کائنات نے دیا۔ میرے آقا فرماتے علی کھڑے ہو جاؤ، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے کاندھے پر کھڑے ہو جائیں اور میرے کاندھے پر کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے علی کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ کیا فرمایا؟ اے علی کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ اگر علی چاہتے تو کہہ سکتے تھے خیبر کا اتنا مدنی دروازہ اکیلے اکھاڑ دیا، بڑے بڑے محال میں تنہا بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا، پھر آپ تو تنہا ہیں، آپ کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ لیکن مولائے کائنات جانتے تھے علی جو کمالات بھی تم سے ہوئے ہیں اس میں تمہاری طاقت نہیں کو تباہ کیا تھا۔ یہ مولائے کائنات کا عقیدہ تھا کہ جب اس وقت نبی نے کہا تب بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں نے حیدر نام رکھا ہے، میں شیر ہوں، میں آپ کو اٹھا سکتا ہوں، بلکہ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، کہا جو مرضی آپ کی۔ پھر میرے آقا بڑے تعریف کہ میرے آقا کے کاندھے پر مولا علی سوار ہوئے۔ کس کے کاندھے پر؟ میرے آقا کے۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا کہ جس کے تلووں کی دھول اگر عرش کے فرشتوں کو ملے تو وہ اپنے مقدر کی معراج سمجھے علی کتنے عظیم ہیں کہ نبی کے کاندھے پر ہیں اور چڑھ کر کو توڑ دیا۔ جب اترے ہیں تو فرمایا میرے آقا نے اے علی کتنا اونچا گئے تھے؟ کیا فرمایا؟ اے علی کہاں تک پہنچے تھے؟ تو مولائے کائنات فرماتے یا رسول اللہ اتنا بلند تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ عرش کو چھو لوں گا۔ اتنے بلند ہو گئے مولائے کائنات مصطفیٰ کے کاندھے پر کھڑے ہونے کے بعد۔ حضرات گرامی یہ شان مولائے کائنات کی ہے، اور شان سنیں مولائے کائنات شیر خدا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو مقام مولائے کائنات کو عطا کیا ہے کہ یہی خیبر کی جنگ ہے، اور یہ قلعے یہودیوں سے تھی، کئی سارے قلعے ہیں جن کو فتح کر لیا گیا، لیکن ایک قلعہ ہے جو فتح نہیں ہوتا ہے، میرے آقا کے صحابہ میں ایک کے بعد دیگر گئے لیکن سب ناکام لوٹ آئے۔ تو میرے آقا شام کے وقت فرماتے ہیں کہ کل صبح میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں میں رب نے فتح دی۔ بس یہ کہا تھا، نام نہیں لیا کہ کس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ رات میں جب یہ جملہ صحابہ نے سنا تو پوری رات بے قرار رہے۔ سب صحابہ سوچتے کہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جسے یہ علم دیا جائے گا کہ جس کے ہاتھوں خیبر کا یہ قلعہ فتح ہونا ہے۔ گویا صبح ہوئی، نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد میرے آقا کہتے ہیں علی کو بلاؤ۔ جب علی کو بلایا گیا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور بڑی شدت کی تکلیف ہے، اسی وجہ سے وہ تاخیر سے پہنچے۔ کہا علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی کو بلایا گیا تو میرے آقا نے اپنا لعاب مولا علی کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ اور ایک روایت میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اس لعاب کے بعد کبھی میری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آنکھوں میں ڈالا، مرد ختم، علم دیا، وہ تلوار جو نبی کی تلوار ہے، وہ تلوار جس کو ذوالفقار کہتے ہیں، وہ تلوار مولا علی کے ہاتھوں میں پکڑائی اور کہا علی جاؤ قلعہ فتح کر لاؤ۔ اب سنیں علی چلے کچھ صحابہ کے ساتھ اس قلعے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں کا ایک مشہور پہلوان جس کا نام ملہب تھا، پہلے تو اس کا بیٹا آیا ایک فوج کو لے کر حارث نامی، اور وہ مولا علی کے مد مقابل ہو کر
کہتا ہے کہ یہاں سے لوٹ جاؤ، تمہارے بڑے بڑے سورما آئے لیکن اس قلعہ کو فتح نہ کر پائے، تم تو جوان سے ہو، تم تو کم سن عمر کے ہو، ابھی نا تجربے کار ہو، لوٹ جاؤ ورنہ حشر برا ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں، مجھے علی کہتے ہیں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور جب حیدر نہیں بلکہ حیدر قرار رکھا ہے، ماں نے شیر نہیں بلکہ پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر میرا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت علی نے چند منٹوں میں ملحد کے بیٹے کو واصل جہنم کر دیا، جتنے اس کے ساتھ آئے تھے انہیں بھی قتل کر دیا۔ جب مرحب نے سنا تو مارے تحش کے فیض و غضب میں وہ اپنی تلوار کو لے کر قلعے سے باہر آیا اور حضرت علی کو کہتا ہے کہ اب دیکھ میں تیرا انجام کیا کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کے سامنے اپنے نسب، اپنے کارنامے اور اپنی جرت اور جو جانبازی اس نے کچھ جگہوں میں کی تھی اس کا مظاہرہ کرنے لگا کہ سن، آج تک مجھے کسی نے شکست نہیں دی، میری تلوار کی وار سے آج تک کوئی بچا نہیں، تو پھر میرے مد مقابل اپنی جان دینے کیوں چلا آیا ہے؟ پھر حضرت علی کا یہی جملہ تھا کہ اے مرحب سن، میرا نام حیدر ہے، میرے نام نے مجھے شیر کہا ہے۔ اور جب مقابلہ ہوا تو اس نے ایک وار کیا، جس وار کو مولا علی نے جو ہے ضائع کر دیا، اور جب حضرت علی نے ایک وار کیا ہے تو اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دو حصوں میں بانٹ دیا، مرحب چند منٹوں میں مارا گیا۔ اور وہ خیبر کا قلعہ جس کا دروازہ اتنا وزنی تھا کہ روایت میں ہے کہ ایک جگہ جو ہے کہ 40 صحابہ نے، ایک جگہ ہے کہ 80 صحابہ نے، جب حضرت علی نے دروازے کو اکھاڑ دیا، الگ کر دیا، تو 40 صحابہ مل کر اسے ہلا نہیں پاتے تھے، اپنی پیٹھ پر لے لیا، اور پھر حضرات اس سے پوری فوج اس قلعے کے اندر داخل ہوئی اور خیبر کا قلعہ فتح کیا گیا۔ مولا کائنات کو میرے آقا نے اس قلعے کے فتح کے لیے چنا تھا۔ حضرت علی کی شان اتنی ہے کہ حضرات اگر یہ پورے 10 دن صرف مولا علی کی شان ہی تفصیل سے بیان ہو تو یہ 10 دن ہمیں کم پڑ جائیں گے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ کرنا ہے، ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخوں کو جاننا ہے، ان کے اوصاف اور کمالات کو جاننا ہے۔ اور سنیں پھر علی شیر خدا جہاں بڑے جرت مند تھے، جہاں بڑے طاقتور تھے، جہاں آپ کی شجاعت کا ڈنکا ہے، وہیں علم میں آپ کا کوئی جواب نہیں، وہی اخلاق میں آپ کا کوئی جواب نہیں، وہی تقوی میں آپ کا کوئی جواب نہیں۔ حضرت علی شیر خدا کے لیے جلیل القدر صحابہ، جن کو صحابہ میں عالم شمار کیا جاتا ہے، وہ اپنے دور میں کہتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی نہیں ہے۔ علی کو جو علم رب نے عطا فرمایا ہے وہ علم کسی کو نہیں ملا، اور اس کی تصدیق میرے آقا فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے۔ حضرت گرامی، حضرت علی کا ذکر عبادت، حضرت علی کو دیکھنا عبادت، حضرت علی کا علم لامحدود علم ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک پیر سے، ایک رکاب سے جب دوسری جانب آپ پیر ڈالتے تو پورا قرآن ختم کر دیا جاتا۔ اس پر محققین نے کچھ تحقیق کی، چونکہ کبھی کبھی عقل لگاتا ہے آدمی، یار یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے آدمی کتنی رفتار میں پڑھے گا، کتنی رفتار میں پڑھے گا؟ تو بعض محققین نے یہ کہا کہ جو سراپا قرآن ہو، کیا فرمایا؟ جو سراپا قرآن ہو، اگر اس کے لیے یہ جملہ کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، گویا علی سراپا قرآن تھے۔ اور مولا علی خود فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے پوچھو کہ کون سی آیت کب کہاں کس موقع پر نازل ہوئی، مجھے رب نے وہ علم عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کے علم کا یہ معیار تھا کہ بڑے بڑے فیصلے آپ چند منٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرات ایسے ایسے فیصلے مولا کائنات کے ہیں کہ اگر اس پر تبصرہ کیا جائے تو بڑا وقت درکار ہے، لیکن ایک بڑا مشہور سا فیصلہ مولا کائنات کا جو 2 عورتوں کے تعلق سے ہے کہ ایک ہی شب میں 2 عورتوں کو بچے ہوئے، ایک کو بیٹی ایک کو بیٹا ہوا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی آج بھی یہ فطرت ہے کہ وہ بیٹوں کو بڑا ترجیح دیتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو تو خوشی، بیٹی پیدا ہو تو ماتم، لیکن میرے آقا نے سب سے زیادہ بیٹیوں سے محبت فرمائی ہے۔ تو وہ 2 عورتوں کو، ایک کو بیٹا ایک کو بیٹی ہوئی، تو بچے بدل گئے۔
اب دونوں میں بحث و مباحثہ، وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے، وہ کہتی ہے میرا، یعنی بیٹی کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں، بیٹی کو کوئی لینے کو تیار ہی نہیں۔ حضرت علی قاضی تھے، آپ کے پاس فیصلہ گیا، کہا حضور یہ فیصلہ ہے کہ یہ کہتی ہے بیٹا میرا اور دوسری عورت بھی کہتی ہے بیٹا میرا، تو آخر یہ ہے کس کا پتہ کیسے کرے؟ مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان دونوں کو تنہائی میں پہنچا دو اور ایک ایک پیالے میں کہو کہ یہ اپنا اپنا دودھ نکال، اپنا دودھ ایک ایک پیالے میں لے لیں۔ وہ عورتوں نے دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد کہا مولا علی نے کہ جب نکل آئے تو اس کا وزن کر لینا، اور وزن کی مقدار کیا ہے وہ آ کر مجھے بتا دینا۔ اسے وزن کیا گیا تو ایک پیالہ کچھ وزنی تھا، ایک پیالہ کچھ ہلکا تھا۔ مولا علی شیر خدا کے پاس جب آ کر یہ خبر غلاموں نے دی تو کہا کہ جس پیالے کا وزن زیادہ ہے اور وہ دودھ جس کا ہے اس کا بیٹا ہے، اور جس پیالے کا وزن کم ہے اس کی بیٹی ہے۔ تو حقیقت ہے کہ یہ ایک عقل میں نہیں گھسنے والا فیصلہ تھا۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں اختلاف کیا کہ آپ نے اصل معنوں میں یہ فیصلہ کر تو دیا، لیکن اس فیصلے پر دلیل کیا ہے؟ اس فیصلے پر دلیل کیا ہے؟ یہ سراپا قرآن مولا علی تھے کہ دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اللہ نے مرد کے دو اور عورت کا ایک حصہ رکھا ہے۔ تو علی فرماتے ہیں جو اس رب نے جب مرد کا ایک حصہ رکھا، مرد کے دو حصے اور عورت کا ایک حصہ رکھا ہے تو ظاہر ہے کہ غذا میں بھی دو حصے مرد کے ہیں، ایک حصہ عورت کا ہے۔ اور یہ مسئلہ میں نے اپنی مرضی سے حل نہیں کیا بلکہ قرآن سے حل کیا۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا علمی معیار تھا۔ اور پھر حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں علمی معیار، وہاں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور کتنی سادہ زندگی آپ نے گزاری۔ حضرت علی شیر خدا کا دور خلافت، آپ ایک جگہ باہر کسی کام سے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک بیٹی ہے، ایک بچی جو ایک دکان کے سامنے کھڑے زاروں قطار رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کی نظر اس بچی پر پڑی، کہا بیٹی کیوں روتی ہو؟ تو کہا کہ چونکہ میں مالک کی غلام ہوں اور اس نے مجھے کھجوریں لینے بھیجا تھا، میں اس دکاندار کے پاس سے کھجوریں میں نے خریدی اور خریدنے کے بعد اپنے مالک کے پاس لے گئی تو میرے مالک نے کہا کہ جاؤ اس کھجور کو واپس کراؤ اور دوسری کھجوریں لاؤ۔ تو جب میں واپس کرنے آئی ہوں تو اب یہ دکاندار مجھ سے واپس نہیں لیتا اور یہ کہتا جاؤ ہمیں واپس نہیں کرنا۔ مولا علی شیر خدا اس بچی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شخص اس بچی کو کیوں رلاتا ہے؟ جب تو نے کھجوریں بیچی ہیں تو واپس لے۔ اس کا مالک ان کھجوروں کو نہیں پسند کرتا تو وہ بڑے تہش میں آتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو انجان جو اس کی سفارش کرنے چلے آئے؟ یہ لے کر گئے اور کیا میں اس کی ضمانت لوں کہ اس نے میرے مال میں تبدیلی اور رد و بدل نہیں کی؟ وہ بچی کہتی ہے کہ جس جیسا مال لیا تھا ویسے ہی صحیح اور سالم مال لوٹا رہی ہوں۔ مولا علی شیر خدا اس سے عاجزی کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، جبکہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ رعب و دبدبے کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا آپ کے نام سے واقف ہے، لیکن سادہ لباس اور اس دکاندار کی گریو آزاری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت علی بار بار کہتے ہیں ہونا تو یہ تھا کہ جب وہ نہیں مانتا تو حضرت علی فوراً کہتے اے خبردار، تجھے معلوم ہے کہ تو کس سے بات کرتا ہے، کس کے فرمان کو جو ہے جھٹلاتا ہے، کس کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے۔ لیکن حضرت علی جانتے تھے کہ اخلاق یہ نہیں کہ رعب و دبدبے کی وجہ سے کسی کا کام کرائے، بلکہ اخلاق تو یہ ہے کہ اپنی اصل پر رہ کر کسی کی مدد اور امداد کی جائے۔ مولائے کائنات شیر خدا اپنی اصل پر رہے، اپنا رعب، اپنا منصب لوگوں کو نہیں بتایا۔ اتنے میں چند لوگ آئے جو آپ کو پہچانتے تھے، حضرت علی کو دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے اور کہا یا امیر المومنین، آپ اس دکان پر اس تاجر کے پاس کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا بڑے سادے انداز میں فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بچی کے حضور یہ واپس نہیں کر رہا تھا تو میں سفارش کر رہا تھا کہ تو واپس لے۔ تو وہ جو لوگ پہچانتے تھے وہ غضبناک لوگ کہتے ہیں کہ اے کم عقل آدمی، تجھے معلوم نہیں کہ تو اتنی دیر سے کس سے مخاطب ہے؟ کہا کس سے؟ کہا یہ اور کوئی نہیں
بلکہ ہم سب کے امیر امیر المومنین مولائے کائنات ہیں۔ حضرت گرامی حضرت علی کی سادہ زندگی تھی۔ حضرت علی شیر خدا کے معاملات یہ تھے کہ ایک چادر بالکل کڑی سردی میں آپ اپنے جسم پر اوڑے ہوئے اور ٹھنڈ سے کانپ رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا امیر المومنین آپ تو وقت کے امام ہیں، خلیفہ ہیں، چاہیں تو آپ اچھے چادر کا انتظام کر سکتے ہیں، یہ ٹھنڈ میں کیوں کانپتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو، میں اپنے آپ کو اچھی چیزوں کا عادی نہیں بناتا، میں اپنے آپ کو اچھی چیزوں کا عادی نہیں بناتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ کہیں بھی میری نفس موٹی ہو جائے اور نفس مجھ پر غالب آ جائے۔ پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے سن، یہ چادر جو میں اوڑھ رکھا ہوں، یہ چادر وہی چادر ہے جسے اوڑھ کر میں مکہ سے مدینہ آیا، کئی سال گزر گئے اسی چادر کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی کی سادگی کیا تھی؟ حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں کسی نے فالودے کا گلاس پیش کیا، فالودہ تھا اس میں، وہ پیش کیا، کہا علی اسے پی لیں۔ حضرت علی شیر خدا نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسے واپس کر دیا، کہا علی اسے پیئیں، بڑا لذت دار اور بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو مولائے کائنات فرماتے ہیں میں بھی اس کی تاثیر کو جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میں بڑی لذت ہے، لیکن چونکہ علی اپنے آپ کو اچھی غذاؤں کا عادی نہیں بنانا چاہتا، تاکہ اچھی غذاؤں کے عادی بن کر جو مقصد کے لیے رب نے مجھے بھیجا ہے میں اس سے ہٹ جاؤں۔ یہ حضرت علی کی عاجزی تھی، یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کا طریقہ تھا، اور جو آپ نے خلافت کی ہے اس کا طریقہ کار بھی یہ تھا کہ آپ جہاں مال غنیمت رکھا جاتا تھا دارالمال میں، دارالمال کا جب مال آپ بانٹ دیا کرتے تھے تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مال بانٹنے کے بعد اس میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، اور جھاڑو لگا کر کہتے تھے زمین تو گواہ ہو جانا کہ دارالمال کا کوئی حصہ میں نے ضائع نہیں جانے دیا، اور جو جھاڑو سے بچا ہوا حصہ تھا اسے بھی مستحقین میں آپ تقسیم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر کوئی نہیں ملتا تو اپنے آپ پر استعمال کرتے تھے۔ یہ مولا علی شیر خدا کا کردار تھا پوری زندگی۔ اور پھر حضرات گرامی اتنی غربت میں آپ نے زندگی گزاری ہے کہ ہمیشہ مزدوری مولائے کائنات نے کی۔ سنیں، آپ مکہ میں ہیں اور مکی زندگی میں آپ کو ایک بوڑھی عورت نے ایک مزدوری دی کہ کہا میں تجھے چند کھجوریں دوں گی کہ تم میرے لیے کنویں سے کچھ پانی نکال دے۔ مولا علی شیر خدا کو جب یہ کام ملا تو آپ نے 16 ڈول پانی کنویں سے کھینچ کر نکالا اور نکال کر اسے دیا، تو اس نے 16 یا 17 یا 15 کھجوریں اجرت کے طور پر مولائے کائنات کو عطا کی۔ حضرت علی شیر خدا ان کھجوروں کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، یہ مزدوری کی اجرت مجھے دی گئی ہے۔ میرے آقا نے چند کھجوریں تناول فرمائی اور تناول فرمانے کے بعد بڑے فاتحانہ شان کے ساتھ علی شیر خدا کو مسکرا کر دیکھا اور کہا علی تیری شان تو یہ ہے کہ روئے زمین کی مخلوق تو مخلوق، آسمان کے ملائکہ بھی تیرے مقام اور تیری عزت پر رشک کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا۔ اور پھر حضرات گرامی نبی کتنی محبت فرماتے تھے کہ اپنی سب سے پیاری بیٹی مولا علی کو عطا کر دی، اپنی سب سے پیاری بیٹی مولا علی کو عطا کر دی۔ سنیں، یہ بڑی ایک ہمارے لیے نصیحت آموز بات ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو نبی کی چوتھی اور سب سے چہیتی بیٹی ہے، بڑے بڑے مالداروں کے رشتے آئے، خود حضرت ابوبکر نے اپنا پیغام پہنچایا، حضرت عمر نے پہنچایا، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ اور بھی بڑے بڑے رؤسا کے آپ کے لیے رشتے آئے، لیکن میرے آقا نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں فرمایا۔ جب سب کے رشتے درکنار ہو گئے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ایک مرتبہ مولا علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، مناسب ہو تو تم اپنا پیغام لے کر نبی کے یہاں جاؤ، تم نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگو۔ لیکن حضرت علی جرأت اس لیے نہیں کر پاتے تھے کہ بڑے غریب تھے، بڑی غربت میں زندگی آپ نے گزاری۔ لیکن جب حضرت عمر و ابوبکر نے رغبت دلائی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے نبی کے دروازے پر، اور نبی کے دروازے پر جانے کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا
جیسے ہی یہ مقصد بیان کیا تو راوی کہتے ہیں کہ کچھ دیر میرے نبی کے اندر وہی کیفیت طاری ہوئی جو کیفیت وہی کے وقت ہوتی تھی. میرے نبی اس سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کے اندر گئے اور جا کر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں اے فاطمہ تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے, کیا اسے قبول کر لوں؟ سیدہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہیں, بتاؤ کیا تربیت یافتہ ہوگی کہ اگر کوئی فاطمہ کی سیرت کے چند رکنوں پر عمل کر لے تو حقیقت میں اس دور میں اس سے 500 اور کوئی نہ ملے. مولائے کائنات کیا جب رشتہ گیا اور نبی نے پوچھا تو سیدہ فاطمہ مسکرائی اور خاموش ہو گئی, جواب نہ دیا. میرے نبی سمجھ گئے کہ میری بیٹی راضی ہے. حضرات اب سوچیں, آپ غور کریں کہ بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے, بڑے بڑے خاندانوں کے رشتے میرے نبی کے دروازے پر پہنچے. میرے نبی نے قبول نہیں کیا لیکن اس علی کا رشتہ قبول کر لیا جو اپنے وقت کا عالم جید ہے, جس کو میرے نبی نے علم کے دروازے کا شہر کہا, جو حکمت کا باب ہے, جو ولایت کا سرتاج ہے, مال نہیں لیکن حکمتوں کا جامع ہے. جب ان کا رشتہ آیا تو میرے آقا نے رشتے کو قبول کر لیا. یعنی تعلیم امت کو کیا دی؟ گویا اس کی اگر تفسیر پڑھے روح البیان اور دیگر تفاسیر میں تو اس کا اور کوئی خلاصہ بیان کیا گیا ہے, لیکن جو تعلیم مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے رشتے سے ہمیں ملی ہے وہ تعلیم کیا ہے کہ اے میرے امتیوں, دولت دے کر بیٹی نہ دینا, گھر مکان دیکھ کر بیٹی نہ دینا, جاؤ حشمت دیکھ کر بیٹی نہ دینا. بیٹی دینے سے پہلے اگر تم محض دین دیکھ لو گے, تقویٰ دیکھ لو گے, شریعت کی پاسداری دیکھ لو گے تو تمہاری بیٹی سوکھی روٹی تو کھائے گی لیکن تمہاری دہلیز پر آ کر روئے گی نہیں. اور حقیقت معنوں میں دیانتداری اور دینداری جس کے اندر ہو وہ سب کر سکتا ہے, اپنے اہل و عیال کو تکلیف نہیں دے سکتا جس کے اندر اصل میں دینداری ہو. کیونکہ دینداری بھی دو طریقوں کی ہوتی ہے, ایک زبانی ایک عملی. جو عملی دینداری ہے وہ الگ معیار رکھتی ہے, ورنہ زبانی دینداری کا تو معاملہ یہ ہے کہ چند اردو کی کتابیں پڑھنے کے بعد کوئی صحابہ کی بے ادبی کرنے بیٹھتا ہے, چند اردو کی روایتیں پڑھنے کے بعد کوئی صحابہ اور اہل بیت پہ تقابل شروع کر دے, ہے نا, یہ سمجھداروں کے لیے کافی ہے. بہرحال تو یہ جو طریقہ ہے کہ دینداری اصل ہو تو میرے آقا نے دیندار دیکھا, حکمت دیکھی, تقویٰ دیکھا اور اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کو مولائے کائنات کو عطا کر دیا. اب حضرات گرامی یہ عطا کیا تو کیا یہ نبی کی مرضی تھی؟ یہ سیدہ فاطمہ اور مولائے کائنات کا جو نکاح تھا کیا یہ نبی کی مرضی تھی؟ یہ نبی کی مرضی نہیں, بلکہ ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان ہے کہ نہیں کہ نبی کا کوئی بھی عمل خدا کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا. نبی جو بھی کرتے یا کہتے ہیں تو وہ خدا کے حکم سے کہتے ہیں. گویا وہ تفاسیر جب ہم اہل سنت بیان کرتے ہیں تو باغی علی کہتے ہیں کہ نہ جانے کہاں کہاں سے من گھڑت باتیں لا کر بیان کرتے ہیں, لیکن سنو تم روایت کو نہ مانو لیکن اسے تو مانو گے کہ نبی کا ہر فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے. اور جب اسے مانو گے تو پھر یہ بھی مان لو کہ دنیا میں بظاہر ایک رسمی رشتہ جڑا تھا لیکن اور سیدہ کا نکاح فرشتوں کے جرمٹ میں ہوا تھا. اور یہ متفق بات ائمہ اہل سنت اسے بیان بھی کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی باغی نہ مانے تو وہ یہ تو مانے گا کہ نبی کا ہر فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے. اور خدا نے فیصلہ کیا کہ اے نبی عمر آئے ہیں نہ دینا, ابو بکر آئے ہیں نہ دینا, اور آئے ہیں نہ دینا, اگر دینا ہے تو علی کو دینا, اس لیے کہ تیری بیٹی کے لیے ہم نے علی کو چنا ہے. اور علی کو چننے کی وجہ کیا ہے؟ پھر ایک مرتبہ آ جائیں شروعات کی طرف. علی کو چننے کی وجہ کیا ہے؟ علی پیدا ہوئے کعبے میں بغیر غلاظت کے, گویا نور فاطمہ کو ناپاکی نہیں, گویا نور جب دو نور ملے تب حسنین پیدا ہوا. تیری نسل پاک میں ہے
تو حضرات ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہمیں ہمارے امام نے دیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بریلوی اہل سنت اہل بیت کی تعلیم نہیں دیتے, بریلوی اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے, تو انہیں یہ بتاؤ کہ جو اپنے جملوں میں یہ کہے, اپنی دعاؤں میں یہ کہے کہ دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے, تو پھر بتائے کہ ان سے بڑھ کر اہل بیت کی تعلیم اور کون دے گا. اور سنیں, ابھی تک لوگ اس میں مشکوک تھے, اسی میں مناظروں میں الجھے ہوئے تھے کہ نبی نور ہیں یا نہیں. قد جاءکم من اللہ نور, اسی میں الجھے تھے کہ نبی نور ہیں یا بشر. لیکن حضرات یہ فلسفہ بھی حل ہمارے امام نے کیا, یہ فلسفہ بھی حل ہمارے امام نے کیا, اور بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی اگر اس سے بڑی تعلیم کہیں ملے کہ لوگ اس فتنہ پرور دور میں نبی کے نور کے انکار تھے, وہ شخص اتنی جرأت سے یہ کہہ دے کہ نبی تو نبی, نبی کے گھر کا بچہ بچہ نور ہے, تو بتائیں کہنے کی کوئی وجہ تو ہوگی, وجہ تو ہوگی. ہم تو بہت دیر بعد سمجھے اور شاید صحیح سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے, یہ بات بھی کنفرم نہیں. لیکن ہاں, جو عقل کہی, عقل جس طرف گئی, تب پتا چلا کہ تیری نسل پاک کہنے سے پہلے بڑی تحقیق کی گئی ہوگی, بڑی تحقیق کی گئی ہوگی تب کہا گیا ہے. اور جس کا مدعا یہ ہو کہ دنیا میں آخرت میں اہل بیت کا ملحد رکھ, تو پھر حضرات سنیں, خطابت یہ ایک دور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ بڑے بڑے خطیب ملیں گے, ایسے خطیب کے جو چند منٹوں میں رلائیں گے, چند منٹوں میں ہنسائیں گے. لیکن ہر خطیب آپ کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کر لے, یہ ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں کہ ہر خطیب خطابت سے ہی ایمان کی حفاظت کر دے, یہ ضروری نہیں. ایمان کی حفاظت میرے آقا نے بیان کی اور کہا صحابہ اور اہل بیت, یہ کشتی میرے صحابہ ستارے ہیں, میری اہل بیت کشتی نوح ہیں, جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم زندہ باد, زندہ باد. حضرات گرامی, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 6 سال آپ کی خلافت کا دور رہا, اور آپ کے دور میں آپ نے مدینے سے راجدھانی, جس کو یہ کہیں کہ دارالسلطنت کہا جاتا ہے, اس دارالسلطنت کو آپ نے مدینے سے منتقل کر کر کوفہ میں قائم کیا. اور یہ قائم کرنے کی وجہ کیا ہے کہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد فتنے بڑھ گئے تھے, اور حضرت علی کو معلوم تھا کہ عثمان غنی نے مدینے کی حرمت کی خاطر اپنی جان دے دی. ایسا نہ ہو کہ دارال عمارت کی وجہ سے, دارالسلطنت کی وجہ سے یہاں لوگ آئیں اور یہاں فتنہ ہو, اور شہر نبی کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے فوق صوت النبی کی, کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں آوازیں بلند ہو, یہاں قتل و غارت گری کا معاملہ ہو. تو مولا علی نے دارالسلطنت قائم کر لی کوفہ میں, اور جب کوفہ میں قائم کی تو حضرات اس وقت خارجیوں نے جنم لے لیا. یہ خارجی کون؟ یہ کسی کی جانب نہیں تھے, یہ باغی مولائے کائنات تھے, یہ صحابہ کے اندر نا اتفاقیاں پیدا کرتے تھے. ان کو ایک اپنی قوم کو جو ہے وہ منصب اور مسندوں پر بٹھانا تھا, تو نا اتفاقیاں انہوں نے پھیلائی. انہی نا اتفاقیوں کی وجہ سے کچھ جنگیں ایسی ہوئی ہیں کہ ان جنگوں کا تبصرہ عام آدمی کے سامنے کرنا یہ کوئی حقیقت مانوں میں قابلیت کی بات نہیں. عام آدمیوں کو, عام عوام کو آپ فضائل اور مناقب بتائیں, ان تاریخی حقائق تک نہ پہنچائیں کہ پھر وہ مشکوک ہو کر اپنے ایمان اور عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن حضرات کو خارجیت کا فتنہ تھا کہ کچھ جنگیں ہوئی, اور اسی خارجی فتنے نے اتنا طول پکڑا کہ عبد الرحمن ابن ملجم, یہ جو مولا علی شیر خدا کا قاتل ہے, جس نے مولا علی شیر خدا کو شہید کیا تھا, یہ خارجیوں میں سے تھا. اور اس نے کیا کیا کہ کچھ اپنے حمایتیوں کو اکٹھا کیا, اور پھر یہ چلا اپنے ملک سے
آیا کوفہ اور مولا علی کے تعاقب میں رہا، کئی دنوں تک مولا علی کا تعاقب کیا، دیکھا کہ کہاں جاتے ہیں، کس وقت کہاں بیٹھتے ہیں، تو اسے وقت یہ لگا کہ ہمہ وقت کو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لیکن صبح فجر کے وقت چونکہ علی داعی تھے، صبح فجر کے وقت اپنے گھر سے پہلے نکلتے ہیں اور پورے گلی میں نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد جاتے ہیں، سب سے پہلے مسجد جاتے ہیں۔ اس نے وہ وقت دیکھ لیا، حضرت علی نماز کی دعوت دیتے دیتے کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ بدبخت نے آپ پر اتنا کرارا پیچھے سے وار کیا کہ اس وار کی آپ تاب نہ لا پائے، آپ زمین پر گرائے۔ روایت میں یہ ہے کہ آپ کا سر کان تک کا جو چمڑا تھا وہ کٹ چکا تھا اور اتنا گہرا گھاؤ تھا کہ خون نکل رہا تھا۔ جب لوگوں نے آواز سنی تو اس بدبخت کو تو گرفتار کر دیا گیا، اس کے ٹکڑے کیے گئے اور ان ٹکڑوں کو آگ لگا دی گئی، لیکن مولائے کائنات 17 رمضان کو آپ پر وار ہوا۔ بعضوں نے کہا 21 رمضان، بعضوں نے کہا 17 رمضان، اور آپ کی شہادت کوفہ میں ہوئی۔ جب آپ نے جام شہادت نوش کر لیا تو اس وقت آپ کے بیٹے امام حسن جو بڑے بیٹے ہیں یہ موجود تھے۔ آپ نے اپنے والد کو کئی ساری چیزوں کی نصیحت آپ سے مانگی، چند نصیحتیں اس وقت بھی مولا علی شیر خدا نے اپنے بیٹے حسن کو دی، اور وہ کیا تھی؟ ایک نصیحت جس پر ہم اور آپ عمل کر لیں تو حضرات ہماری زندگی بدل جائے۔ ایک نصیحت وہ تھی کہ امام مولا علی شیر خدا اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے حسن کو کہتے ہیں کہ بیٹا دور کچھ بھی آ جائے حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، حق پر رابطہ رہنا، ہر محاذ پر تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور سنو، تعلیم مصطفیٰ سے منہ نہ موڑنا، استقامت سے جمے رہنا، اسی تعلیم کو امام حسن نے پوری زندگی بجا لایا، اور پھر بجا لانے کے بعد علی کی تعلیم تھی اگر چاہتے تو خلیفہ بنتے، لیکن معلوم تھا اگر اتحاد سے امت کے اندر صلح پیدا ہو سکتی ہے تو میرا اتحاد ہی بہتر ہے۔ گویا امام حسین اور امام حسن کی تعلیم، یہ دونوں تعلیم کو اگر ہم سمجھ جائیں نا، وہ لوگ جو غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر وہ تعلیم سمجھ جائیں تو حضرات گرامی حقیقت معنوں میں وہ سچے حسنی، سچے حسینی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے یہ تعلیم دی اور مولا علی شیر خدا جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ آخری بات بتاؤں گا انشاءاللہ، جو چھیڑا ہوں اسے ختم کر ہی تقریر ختم کروں گا، لیکن یہ کمپلیٹ ہو جائے مکمل۔ جب جام شہادت نوش فرما لیے مولا علی شیر خدا نے تو حضرات مختلف روایات ہیں، یا وہ آپ کو دارالامارت میں ہی دفن کیا گیا، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو چپکے سے مدینہ لایا گیا، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کو اونٹ پر لاد کر آپ کے لاشے کو جب مدینہ لے جا رہے تھے تو ایک مقام پر وہ اونٹ اچانک کہیں نکل گیا۔ تو طرح طرح سے لوگوں کے معاملات اور اس میں اختلاف ہے۔ متفقہ طور پر آج تک کسی نے یہ نہیں بیان کر سکا کہ مولا علی شیر خدا کا مزار کہاں ہے، لیکن نجف اشرف میں کہا جاتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کا مزار ایران میں ہے، لوگ اس پر متفق ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی روایت یہ قابل اعتماد یا متفق نہیں ہے کہ مولا علی شیر خدا کا مزار فلاں جگہ ہے یا فلاں جگہ ہی آپ کو مدفن کیا گیا۔ حضرات گرامی، حسنی حسینی جو تعلیم تھی، جو مولا علی کی وصیت تھی، اس پر کیسے کھڑے اترے، یہ آخری بات ہوئی۔ اور یہ بات اس لیے بتانا ہے کہ یہ عقیدے سے متصل ہے۔ کل کی بات بس میں تو آپ حسنین کریمین کے فضائل سنیں گے، ان کی شان سماعت کریں گے، لیکن چونکہ یہ بات ماحول ایسا ہے کہ آپ کو بڑا پیارا سننا ہے اور آج ذہن بھی کچھ کام کر رہا ہے تو اس کا فائدہ میں اٹھا لوں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ذہن اتنی تیز کام نہیں کرتا، یہ کرم ہے آج اہل بیت کا کہ وہ چیزیں جو کتابوں میں نہیں تھی یہ فضل سے عطا کی جاتی ہیں، جو جملے زبان سے نکلیں اور وہ عین کتابوں کے مطابق ہو جائیں۔ اب سنیں، امام حسن نے اپنے دور خلافت میں چند مہینے خلافت کے منصب کے بعد دستبرداری کر دی، خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، اور امام حسین نے وہی معاملہ سب کچھ دے دیا لیکن بیعت نہیں کی، اتحاد نہیں کیا۔ امام حسن نے اتحاد کر لیا
امام حسین نے اتحاد نہیں کیا، یعنی امت کو تعلیم ملی کہ حسن و حسین اگر تم کہتے ہو کہ اسلام کے بانی مصطفیٰ ہیں اور اسلام کی انتہا، اسلام کی تکمیل حسنین پر ہوتی ہے، تو تکمیل کرنے والوں کے عمل کو دیکھو کہ جن سے صلح کرنی تھی مولا حضرت حسن نے صلح کر کر بتا دیا کہ اپنے ملے تو صلح کر لینا، اور حسین نے سر کٹا کر بتا دیا کہ سر کٹ جائے اگر اپنے نہ ہو تو سر دے دینا، لیکن صلح نہ کرنا۔ بس اسی پر جب جاؤ کہ اپنوں سے صلح کر لو، اور جو وسطاط ملے وہ وہاں سر کٹانا بھی پڑے تو صلح نہیں ہوگی۔ نعرے رسالت، فیضان امیر معاویہ۔ یہ دو تعلیم اپنے اندر جو بسا لے تو حقیقت میں وہ اختلاف سے اپنے آپ کو بچا لے گا، وہ گمراہیت اور بدعقیدگیت سے اپنی حفاظت کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد